اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 386 میں رامی جمرات ثلاث کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج کے آخری عمل یعنی کہ ایام تشریق میں رامی جمرات ثلاث کرنا ہے اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ رامی جمرات ثلاث میں ترتیب کا وجوب ہوتا ہے۔ ترتیب کو حاصل کرنے کی صورتیں اور ان کے احکام، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ایک تو سابقہ مسئلے کا تتمہ رہتا تھا کہ یہ جو 2 یا 3 راتیں مینا میں گزارنی ہیں لیالی تشریق، تو آدھی رات تک مینا میں رہنا واجب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ادھر سے جا سکتا ہے۔ تو یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے وَإِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَصْبَحَ فِي غَيْرِهَا وَسَيْلُ الشِّيَبَابِ أَوَّلَ أَبْوَابِ الْعَوْدِ مِنْ مِنَا، حدیث ہشتم، یعنی اگر آدھی رات کے بعد مینا سے نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ صبح کسی اور جگہوں پر ہو۔ اور عبد الغفار جازی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان خرج من منا بعد نصف اللیل لم یضرہ شیء، اگر آدھی رات کے بعد مینا سے نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب ریاض المسائل فرماتے ہیں ان ظاہر الاصحاب انحصارہ فی النصف الاول فاوجبوا علیہ الکون بہا قبل الغروب الى النصف الثانی، وقال الشیخ انہ لو خرج من منا بعد انتصاف اللیل ولكن لا يدخل مکہ حتى يطلع الفجر وهو ضعیف کما عن المدارک۔ شیعہ فقہا سے ظاہر ہے کہ وہ مینا میں پہلی جو نصف اول ہے رات کا، اس کو منحصر سمجھتے ہیں، اس کو وہاں رہنا واجب سمجھتے ہیں، غروب سے لے کر پہلا نصف حصہ مینا میں ہونا چاہیے۔ جبکہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ نصف شب کے بعد مینا سے نکل تو سکتا ہے لیکن طلوع فجر سے پہلے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ نظریہ ضعیف ہے، جیسا کہ سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے۔ یہاں تک رامی جمرات ثلاث میں ترتیب کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں وَيَجِبُ فِي الرَّمْيِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ يَبْدَأُ بِالْأُولَى وَهِيَ أَقْرَبُهَا إِلَى الْمَشْعَرِ تَلِي مسجد الخیف ثم الوسطی ثم جمرۃ العقبہ، یعنی ایام تشریق میں 11، 12، 13 ذی الحجہ کو دن کے وقت رامی جمرات ثلاث کرنی ہے اور ہر جمرہ کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ تو ان کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ان کو کنکر مارنے ہیں، یعنی پہلے جمرہ اولا سے ابتدا کرے اور اس کو کنکر مارے، پھر جمرہ وسطی درمیان والے کو، پھر آخر میں جمرہ عقبہ کو کنکر مارے۔ چونکہ مینا میں 3 ستون بنے ہوئے ہیں جن کو جمرہ کہتے ہیں، تو جمرات ثلاث بھی کہتے ہیں۔ جب انسان مینا سے مکہ کی طرف جاتا ہے تو ابتدا میں جمرہ اولا آتا ہے، وہ مسجد خیف کے محاذی اور مقابل میں ہے، پھر جمرہ وسطی آتا ہے اور آخر میں جمرہ عقبہ ہے۔ تو جمرہ اولا مشعر الحرام کے نزدیک تر ہے اور جمرہ عقبہ مکہ کے نزدیک تر ہے۔ تو انسان کو ایام تشریق میں جو ان کو کنکریاں مارنی ہیں تو اسی ترتیب سے ان کو کنکریاں مارے۔ اگر اس ترتیب کے برخلاف ان کو کنکریاں مارے، چاہے جان بوجھ کر عمدن ایسا کرے یا ساہو نسیان سے ایسا کرے، تو یہ رامی جمرات باطل ہے، اس معنی کہ مجموع جو ہے وہ باطل ہے۔ ورنہ رامی جمرہ اولا اگرچہ آخر میں بھی اس کو رامی کیا گیا ہو، صحیح ہوگی، چونکہ اس نے دوبارہ جو کنکریاں مارنی ہیں تو اس سے ترتیب حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے عکس حقیقی کے طور پر کنکریاں ماری ہیں جمرات کو، پہلے جمرہ عقبہ کو شروع کیا اور اس کے بعد جمرہ وسطی کو اور پھر اس کے بعد جمرہ اولا کو ماری ہیں کنکریاں،
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں جمرہ اولا کی جو کنکریاں مارنا وہ صحیح ہوگا، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار دے تو اس کی ترتیب صحیح ہو جائے گی۔ وَيَجِبُ فِي الرَّمْيِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ، یعنی جمرات ثلاث کو رامی کرتے وقت ان میں ترتیب واجب ہے۔ یبدأ بالأولی، جمرہ اولا سے شروع کرے، وَهِيَ أَقْرَبُهَا إِلَى الْمَشْعَرِ، یہ مشعر کے قریب تر جمرہ ہے۔ تلی مسجد الخیف، یہ مسجد خیف کے قریب ہے۔ ثم الوسطی، پھر جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارے۔ ثم جمرۃ العقبہ، پھر آخر میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، تو یہ ترتیب سے ان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ وَلَوْ نَكَّسَ فَقَدَّمَ مُؤَخَّرًا عَامِدًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا بَطَلَ رَمْيُهُ أَيْ مَجْمُوعُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ، اگر انسان برعکس کنکریاں مارتا ہے، پس آخر کو پہلے مارتا ہے اور بعد میں باقی کو مارتا ہے، عامدن کانا او ناسین، چاہے جان بوجھ کر ایسا کرے، ترتیب کے برخلاف کنکریاں مارے، یا بھول چوک کی وجہ سے ایسا کرے، باطل رامیہو، تو اس کی رامی باطل ہے، یعنی مجموع من حیث المجموع باطل ہے۔ وَأَمَّا الرَّمْيُ الْأُولَى فَإِنَّهُ صَحِيحٌ، وہ من حیث المجموع تو باطل ہے، لیکن پہلا جو جمرہ ہے اس کی رام کرنا صحیح شمار ہوگی۔ وَإِن تَأَخَّرَتْ، اگرچہ اس کو آخر میں کنکریاں ماری گئی ہوں، لِسَيْرُورَتِهَا أَوَّلًا، چونکہ بعد والوں کو دوبارہ جب کنکریاں مار دے گا تو یہ اول شمار ہو جائے گی، تو اس کی کنکریاں سابقہ جو ماری ہیں وہی کافی ہیں، بعد والوں کو یعنی جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو دوبارہ مار دے کنکریاں۔ فَيُعِيدُ عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ، تو دوبارہ کنکریاں مارے گا اس طرح کہ ترتیب حاصل ہو جائے۔ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ مَحْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَعَادَ عَلَى الْوُسْطَى وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهَكَذَا، اگر برعکس حقیقی کے طور پر اس نے کنکریاں ماری تھیں، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ عبارت سے ظاہر یہی ہوتا ہے، یعنی جمرہ عقبہ سے شروع کیا، جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں ماری اور آخر میں جمرہ اولا کو کنکریاں ماری، اعاد علی الوسطی و جمرۃ العقبہ، تو دوبارہ کنکریاں مارے گا جمرہ وسطیٰ کو اور جمرہ عقبہ کو، تو پھر ترتیب حاصل ہو جائے گی، چونکہ جمرہ اولا کو پہلے جو کنکریاں ماری ہوئی ہیں اگرچہ پہلے میں آخر میں ماری تھی، لیکن جب بعد میں جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار دے گا تو وہ پہلے شمار ہو جائے گی۔ اور یہ مسجد الخیف جو ہے یہ کوہ مینا کے دامن میں ایک بڑی مسجد ہے، مسجد خیف کے نام سے، اور اس کے واجہ تسمیہ یعنی اس کے نام کی وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین جو بلند ہوتی ہے جس پر سیلاب وغیرہ اثر نہیں کرتا اس کو خیف کہتے ہیں، اور چونکہ یہ مسجد دامنہ کوہ میں ہے اور اس کو سیلاب وغیرہ اثر نہیں کرتے تو اس وجہ سے اس کو مسجد خیف کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد فتح مکہ کے وقت اسلامی لشکر کا مرکز قرار پائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی اور بعد میں اس میں مسجد بنائی گئی، اور اس کے گنبد کے نیچے نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ 100 رکعت نماز جو مسجد میں پڑھی جائے، جو راتیں مینا میں گزارنی ہوتی ہیں تو یہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ امام پنجم سے روایت ہے اور امام ششم سے روایت ہے کہ مسجد خیف میں نماز پڑھو کہ اس میں 1000 پیغمبروں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے فرصت کو غنیمت جانے اور لیالی تشریق اور ایام تشریق میں وہاں پر قرآن اور دعا اور نماز واجب اور مستحب مسجد خیف میں پڑھے، اور اسی طرح تسبیح تحلیل اور تحمید وغیرہ بھی کرتا رہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں کہ رامی جمرات ثلاث میں ترتیب واجب ہے، پہلے رامی جمرہ اولا کرے، پھر وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ کو آخر میں کنکریاں مارے۔ اور روایات اہل بیت بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ارم فی کل یوم عند زوال الشمس
وقل کما قلت حین رمیت جمرۃ العقبہ فابدأ بالجمرۃ الاولى فرمها عن يسارها في بطن المسیل وقل کما قلت یوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثني عليه وصل على النبي ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فرم ولا تقف عندها. وسائل الشیعہ باب 12 ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث اول. یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام تشریق میں ہر دن زوال شمس کے وقت رامی جمرات کرو اور اسی طرح کہو جس طرح تم نے رامی جمرہ عقبہ کی تھی تو دعائیں وغیرہ پڑھی تھیں. تو جمرہ اولا سے شروع کرو اور اس کو بائیں جانب سے مارو باطن مسیل یعنی کہ وادی کا جو پانی بہنے کی جگہ ہے اس سے، اور کہو جیسا کہ قربانی والے دن تم نے دعا کی تھی. پھر بائیں جانب طریق سے کھڑے ہو اور قبلہ رخ ہو، حمد و ثنا کرو، نبی اکرم پر درود شریف بھیجو، پھر تھوڑا چلو اور دعا کرو اور سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. پھر چلو اور ایسے کرو جیسے دوسرے کے وقت کیا ہے، اور ایسے کرو جیسے پہلے کے وقت کیا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو. پھر تیسرے کے پاس جاؤ اور سکون اور وقار کے ساتھ چلو اور اس کو کنکریاں مارو اور اس کے پاس کھڑے نہ ہو. ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 81 میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کو نہایت اختصار کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے. فرمایا ہر روز زوال آفتاب کے وقت کنکر مار اور وہی دعا پڑھ جو جمرہ عقبہ کو کنکر مارتے وقت پڑھی ہے. فروع کافی اور تہذیب الاحکام اور اس سبسار سے اس کو نقل کیا ہے. اور اس روایت میں جو جمرہ اولا سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ثم کے ذریعے عطف کیا گیا ہے تو یہ ترتیب کا تقاضا کرتا ہے. پس اگر برعکس یہ کنکریاں مارے گا تو واجب ہے دوبارہ اس طرح مارے کہ اس کی ترتیب حاصل ہو جائے. اور اس پر صحیح حلبی جلیل القدر سکہ راوی کی روایت صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے. فرمایا فی رجل رما الجمار منکوسا قال یعید علی الوسطی والجمرۃ العقبہ. وسائل الشیعہ باب 5 ابواب العود الی مینا حدیث 7. ایک شخص نے جمرات ثلاث کو کنکریاں ماری ہیں لیکن برعکس ترتیب کے ماری ہیں. فرمایا دوبارہ جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے تو پھر جمرہ اولا کو جو آخر میں ماری گئی ہیں وہ پہلے شمار ہو جائے گا اور بعد میں یہ ترتیب حاصل ہو جائے گی. اور اسی طرح صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سکہ راوی وسائل الشیعہ باب 5 ابواب العود الی مینا وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے. اور یہ روایت مطلق ہیں، یعنی جان بوجھ کر برعکس مارے یا بھول چوک کی وجہ سے برعکس وہ کنکریاں مارے ان کو شامل ہیں. اور اگر بھول چوک کی وجہ سے بھی برعکس کنکریاں مارتا ہے تو اس کو بھی ترتیب حاصل کرنا ضروری ہے. اس پر دلالت کرتی ہے مسمع کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فی رجل ناسی الجمار یوم الثانی فبادہ بجمرۃ العقبہ ثم الوسطی ثم الاولی قال یؤخر ما رما بما رما فیرمی الوسطی ثم جمرۃ العقبہ. وسائل الشیعہ باب 5 ابواب العود الی مینا حدیث 2. امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو دوسرے دن رامی جمرات کو ترتیب کے ساتھ مارنا بھول جاتا ہے، جمرہ عقبہ سے شروع کرتا ہے، پھر جمرہ وسطی کو مارتا ہے، پھر جمرہ اولا کو کنکریاں مارتا ہے. فرمایا یؤخر ما رما بما رما، یعنی کہ جس کو اس نے پہلے مارا ہے اس کو بعد میں کنکریاں مارے تاکہ ترتیب حاصل ہو. تو جمرہ وسطی کو دوبارہ کنکریاں مار دے، پھر جمرہ عقبہ کو دوبارہ کنکریاں مار دے تو اس کو ترتیب حاصل ہو جاتی ہے. ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 172 میں یہ روایات موجود ہیں.
باب پنجم رامی میں جمرہ اولا سے ابتدا کرنا، پھر وسطی کو اور اس کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکر مارنا واجب ہے۔ اگر اس کے برعکس مارے تو واجب ہے کہ وسطی اور عقبہ کا اعادہ کرے۔ اس میں کل 4 حدیث ہیں جن میں 2 کو چھوڑ کر باقی 2 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جن کا ترجمہ موجود ہے وہ معاویہ بن عمار کی روایت ہے من لا یحضر الفقیہ سے، اور مسمع بن عبد الملک کی روایت ہے فروع کافی اور تہذیب احکام سے نقل کی گئی ہے۔